روپ کن جھیل ہمالیہ کے اونچے اور سنسان پہاڑوں میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ جھیل سال کے زیادہ تر حصے میں برف سے ڈھکی رہتی ہے، مگر جب گرمیوں میں برف پگھلتی ہے تو جھیل کے اندر اور اس کے کناروں پر سینکڑوں انسانی ڈھانچے نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ منظر نہایت ہی خوفناک اور افسوسناک ہوتا ہے، بکھری ہوئی ہڈیاں، کھوپڑیاں، پورے ڈھانچے، اور کچھ کے ساتھ ابھی بھی پرانے جوتے، چمڑے کے تھیلے اور لکڑی کے ہتھیار پڑے ملتے ہیں۔ 1942 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک برطانوی فوجی گشتی ٹیم نے سب سے پہلے ان ڈھانچوں کو دیکھا۔ اس وقت شک ہوا کہ شاید یہ جاپانی فوجیوں کی لاشیں ہیں جو بھارت میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے، اسی لیے بھارتی حکومت نے تفتیش کا حکم دیا، مگر جلد ہی پتہ چلا کہ یہ لاشیں تو کئی سو سال پرانی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف سائنسدانوں، ماہرین آثار قدیمہ اور ڈی این اے ماہرین نے جھیل کا تفصیل سے معائنہ کیا۔ کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ کے ذریعے معلوم ہوا کہ ان ڈھانچوں کی عمریں تقریباً 9 صدی عیسوی یعنی 800 سال بعد مسیح کی ہے، یعنی یہ ہڈیاں آج سے لگ بھگ 1200 سال پرانی۔ تمام ڈھانچوں پر خاص قسم کے زخم دیکھے گئے، کھوپڑیوں پر گہرے نشان تھے، کندھوں اور بازوؤں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، کسی ہتھیار انسانی لڑائی کے کوئی نشان نہیں ملے۔ یہ تمام لوگ بہت بڑے اور سخت اولوں کے طوفان کا شکار ہوئے تھے، ان پر آسمان سے اتنے زوردار اولے گرے کہ براہ راست ان کے جسموں پر جان لیوا چوٹیں لگیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ موت ایک قدرتی آفت سے آئی تھی، نہ کہ جنگ یا بیماری سے۔ ان لوگوں کا تعلق کہاں سے تھا؟ ڈی این اے تحقیق نے ایک اور حیرت انگیز راز کھولا۔ کچھ لاشیں قریبی بھارتی قوموں کی تھیں، خاص طور پر جنوبی بھارت سے، لیکن کچھ لوگوں کا جینیاتی تعلق یونان، گریس اور مشرقی بحیرہ روم ایسٹرن میڈیٹرینین کے علاقوں سے تھا۔ اس جھیل تک ایک بین الاقوامی گروپ پہنچا تھا، ایک ایسا قافلہ جو شاید کسی مقدس زیارت یا بڑی مہم پر نکلا تھا۔ مقامی لوگ پہلے سے ایک کہانی سناتے آئے تھے، ایک بادشاہ اور ملکہ اپنی فوج اور خادموں کے ساتھ نندا دیوی کی زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ انہوں نے سفر میں کچھ سخت روایتی قوانین توڑ دیے، جیسے مقدس مقامات پر رقص اور موسیقی کی اجازت نہ ہونا۔